بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اکرام السلام علیکم. ریڈیو ہیلتھ کلینک، ریڈیو ہیلتھ فورم ود جنید انصاری، FM 101.4 میرپور، ریڈیو آزاد جموں کشمیر، ریڈیو پاکستان پہ خصوصی پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہماری کوشش ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ طب کے شعبہ سے متعلق میڈیکل ایشوز، ڈیزیزز، بیماریوں کے حوالے سے، وباؤں کے حوالے سے کلاسیفائڈ اسپیشلسٹ جو ہیں انہیں یہاں پہ مدعو کریں اور اس خاص مسئلے کے حوالے سے بات کی جائے اور آپ کے سوالات بھی پروگرام میں شامل کر کے کنکلوژن کی طرف بڑھا جائے جو کہ ٹھوس طبی بنیادیں رکھتا ہو. ہمارے اس پروگرام میں الحمدللہ پروفیسر آف میڈیسن، پروفیسر آف سرجری، پروفیسر آف نیورو سرجری، ہر طرح کی اسپیشلٹیز کے لوگ میڈیکل کالجز کے جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس ہیں پڑھاتے ہیں وہاں پہ، وہ بھی تشریف لاتے ہیں، اور جو لوگ ان سے تربیت حاصل کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی تشریف لاتے ہیں. آج ایک انتہائی منفرد اسپیشلٹی، ایک ایسی اسپیشلٹی جس کو ابھی تک ایکسپلور ذرا کم کیا گیا ہے پورے پاکستان میں، اس کا تھوڑا شعور بہتر ہے لیکن آزاد کشمیر میں اس کا شعور ابھی بیدار کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر آف فزیو تھراپی ڈاکٹر بلال مظفر میرے مہمان ہیں. ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دا شو. ڈاکٹر بلال مظفر صاحب، پہلے تو بتائیے حضور آپ کا تعارف، کہاں سے پڑھا، کہاں سے آپ نے ڈگری حاصل کی اور کیا ہو رہا ہے آج؟ بہت شکریہ جنید صاحب. سب سے پہلے اپنا تعارف دیتا چلوں تو میرا نام ڈاکٹر بلال مظفر ہے اور میری جو اسپیشلائزیشن ہے وہ ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی. میں نے جو اپنی جو گریجویشن ہے وہ یونیورسٹی آف لاہور، یونیورسٹی انسٹیٹیوٹ آف فزیکل تھراپی سے کی ہے. اس کے بعد میں نے DHQ میرپور جو ہے یہاں پہ اپنی ہاؤس جاب بھی کی ہے. اس کے علاوہ میں نے لاہور میں منصورہ ہاسپٹل میں بھی جو ہے انٹرنشپ ایز انٹرنی کام کیا. اس کے علاوہ یونیورسٹی آف لاہور ٹیچنگ ہاسپٹل میں بھی اپنی سروسز جو ہے پرووائڈ کی ہیں. اچھا، یہ بتائیں گے ڈاکٹر بلال مظفر صاحب کہ آپ ڈاکٹر آف فزیو تھراپی ہیں، میرپور کی دھرتی سے ہی آپ کا تعلق ہے. بالکل. کیا آپ کی جو اسپیشلٹی ہے اس کا تعلق، یہ کہا جاتا ہے کہ بالکل نوزائیدہ بچوں سے لے کر بالکل بزرگ لوگ جن کی عمریں 80، 90 سال، 100 سال، وہاں تک اس پوری رینج کے اندر آپ کام کر رہے ہیں؟ بالکل جنید صاحب، ہم لوگ کا جو ان کا کام ہے وہ اصل میں پیدائشی جو معذور بچے ہیں جن کا اکثر کا ہمیں دیکھنے کو آتا ہے کہ تھوڑا سا ہاتھ پاؤں ٹیڑھا ہوتا ہے، پیدائشی جو کہ برتھ ڈیفیکٹ جن کو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ان میں بھی ڈیل کرتے ہیں. اور ان سے لے کے ہم لوگ جوان جو اب اسپورٹس ریہیب والے ہیں جی ان میں بھی ہم لوگ ڈیل کرتے ہیں. اور جو ہمارے سینئر سٹیزنز ہیں ان میں بزرگ وغیرہ جو ہمارے آتے ہیں ہم لوگ ان کی جو سی ہے مینجمنٹ، پین مینجمنٹ وغیرہ جو سی ہے ہم لوگ کرتے ہیں ان میں. اچھا، یہ بتائیں گے کہ ہم چلیں پہلے چلتے ہیں تھوڑا جو ہمارے سینئر لوگ ہیں، ہمارے جو بزرگ ہیں، ہم دیکھتے ہیں ویسے تو اب پہلے ہوتا تھا کہ جب انسان ریٹائر ہوتا ہے، ریٹائر ہونے کے بعد کہتے ہیں پرانے درد جو تھے وہ آوازیں دیتے تھے انسان کو، لیکن اب ہم سنتے ہیں کہ 30+، 40+ ایج پہ بھی لوگ جاتے ہیں تو کسی کا گھٹنا جواب دے جاتا ہے، کوئی کہتا ہے جی کہ مجھے شیاٹیکا پین ہو گیا ہے، کوئی کہتا ہے جی میرے یہ بازو جو ہے یہ جام ہو گیا ہے، منجمد ہو گیا ہے. یہ اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ اصل میں جنید صاحب ہم لوگ کے تھوڑا سا آگاہی نہیں ہے لوگوں کے اندر. جی، اب کوئی بھی کسی قسم کا درد نکلتا ہے، ٹھیک ہے، ہم لوگوں نے اس کے لیے میڈیکیشن، ہمارے سینئر لوگ ہیں، اسپیشلسٹ لوگ ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھی میڈیکیشن بھی کرتے ہیں، پین مینجمنٹ بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے لوگوں میں اس کے بعد شعور نہیں ہے تھوڑا سا کہ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے. کیونکہ آپ میڈیکیشن لے لیں گے، ٹھیک ہے، آپ کو تھوڑا سا پین کم ہو جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو فزیو جو کہ ایکسرسائز ہے وہ آپ کے لیے لازمی ہوگی. جب تک آپ جیسے کہ جنید صاحب نے بولا ہے حرکت میں برکت ہے، جی، جب تک حرکت نہیں کریں گے آپ کا درد نہیں جائے گا. آپ کی جو سی پوری ہم رینج آف موشن کہتے ہیں جی، اپنی پوری حرکت کو، جب تک ہم وہ نہیں کریں گے تو ہم لوگوں کے وہ درد جانے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہ درد عارضی طور پر جائے گا. تو یہ کمپلیٹ اس کا حل نہیں ہے. تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایکسرسائز وغیرہ پرسکرائب کرنا پیشنٹ کو، اور صرف یہ نہیں کہ پرسکرائب کر دیے، ہاؤ ٹو ڈو پراپر ایکسرسائز، فالو اپ سیشنز،
یہ امپورٹنٹ ہے. تو انشاءاللہ آپ اگر اس طرح فالو اپ پہ رہیں, ایکسرسائز پراپر کریں, اپنے فزیو ڈاکٹر کی بات سنیں, تو انشاءاللہ آپ کے درد اور سارا کچھ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو سکتا ہے. مین کہنے کا یہی مطلب ہے کہ میڈیکیشن بالکل ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایکسرسائز بھی انتہائی ضروری ہے. تو جو ہے میڈیکیشن کے ساتھ ایکسرسائز کرنا لازمی ہے. اچھا, آپ خود ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ینگ آدمی ہیں, اسمارٹ ہیں, آپ کا پیٹ ہٹ بھی کوئی نہیں ہے, فزیکلی بھی فٹ ہے ماشاءاللہ. آپ خود بھی لگتا ہے ایکسرسائز کرتے ہیں؟ بالکل ضروری ہے ایکسرسائز فٹ رہنے کے لیے. جب ہم خود کریں گے تبھی ہم لوگوں کو پرسکرائب کر سکتے ہیں. جب ہم لوگ ہی انفٹ ہیں, ہم لوگوں کا پیٹ باہر ہے, یا ہم لوگ ہی چلنے پھرنے میں ہم لوگ کو مشکل آ رہی ہے, تو ہم کسی دوسرے کو ہم لوگ کیا نصیحت کر سکتے ہیں. اچھا, یہاں پہ کیا ایسا نہیں ہے ڈاکٹر بلال صاحب, مجھے آپ کو کریکٹ کریں گے, بحیثیت قوم ہم تھوڑے سے سست الوجود واقع نہیں ہوئے؟ بالکل ہم لوگ سست ہو چکے ہیں, لیکن ہمارے بزرگ سنا ہے بڑی بڑی محنتیں کرتے تھے, کتنے میل روزانہ چلتے تھے. وہ پرانی نسلوں کے جو ہمارے بزرگ بابا جی حضرات ہیں بتاتے ہیں جی کہ ہم پتہ نہیں کتنے میل چل کے اسکول جایا کرتے تھے. جانا ان کا 10-12 میل تو پرابلم ہی کوئی نہیں تھا. بالکل ایسے ہی ہے. اصل میں آج کل ہم لوگوں کے جو لائف سٹائل ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں, کافی زیادہ خراب ہو چکے ہیں. ہم لوگ میں چلنا پھرنا بہت کم ہو گیا ہے. ہم لوگ کو ذرا سا درد نکلتا ہے اب تو ہم ادھر ہی بیٹھ جاتے ہیں. تو گویا یہ جو میکینائزیشن ہے جو آئی ہے زندگی ہماری میں, کہ موٹریں بہت زیادہ ہو گئی جناب, اور گاڑیوں کے اس میں وہ چنگل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں, گاڑیوں نے الٹا ہمیں قید کر لیا. ہم نے کیا گاڑیوں کو قید کرنا تھا. پہلے تو گھوڑ سواری ہوتی تھی, گھوڑ سواری بذات خود گھوڑے پہ بیٹھنا اچھی خاصی ایکسرسائز ہے. بالکل ایسے ہی ہے. آج کل تو ظاہری بات ہے ہر گھر میں تقریباً گاڑی ہے یا موٹر سائیکل تو ہر گھر میں, تو چلنا پھرنا تو ایک طرح سے بالکل بند ہی ہے. تھوڑا سا بھی ہم لوگ نہیں چلتے. اور ہم لوگ ویسے آج کل یہ کرنا چاہیے کہ گھر میں ہی بیٹھ کے آپ اگر نہیں باہر جانے کا دل کر رہا تو اگر سردیاں بھی چل رہی ہیں تو گھر میں ہی کچھ ایکسرسائز کر لیں, تھوڑا بہت چل لیں, آپ کھانے کے بعد چل لیں یا سونے سے پہلے آپ تھوڑی بہت ایکسرسائز کر لیں تاکہ آپ خود بھی فٹ رہیں, باقی آپ اپنی جو ڈیلی لائف تک آسانی سے آپ گزار سکیں. اچھا, فرض کریں کسی مریض کو نکل آیا جی کہ وہ گلے کمر کا درد ہے, چک کہتے ہیں جسے, بالکل, تو اس کا کیا علاج ہے؟ اس کے لیے آپ کیا ان کو ایکسرسائز بتائیں؟ یہ اس میں ہم لوگوں کے پاس جو ہے ڈسک بلج بھی, اب اس کو آپ کہہ سکتے ہیں, یہ بالکل ایسے ڈسک بلجز میں آتا ہے یہ, ٹھیک ہے. اس میں کافی سارے کہتے ہیں اس میں ڈسک بلج آ جاتا ہے, ڈسک ہرنیشن آ جاتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے. اس میں یہی ہے کہ سب سے پہلے تو میڈیکیشن ضروری ہے تاکہ پین تھوڑا سا کنٹرول ہو, کیونکہ پین کنٹرول ہوگا تبھی ہم لوگ اپنی ایکسرسائز پلان یا پیشنٹ کو دے سکیں گے. یا یہ ہم لوگ کہیں کہ ہم لوگ کوئی اس طرح کا پیشنٹ آیا اور ڈائریکٹ اس کو فزیو یا ایکسرسائز میں ڈال دیں تو یہ بہت غلط چیز ہے. ٹھیک ہے. بذات خود فزیو تھراپسٹ ہونے کی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ میڈیکیشن ضروری ہے. میڈیکیشن آپ یہ نہیں کہہ سکتے آپ بالکل آپ مل جل کے سب, آپ پورے ہیلتھ کیئر کا ایک سسٹم ہے, آپ ہیلتھ کیئر کو چیلنج نہیں کر سکتے کہ میں ایکسرسائز سے ہی ٹھیک کروں. ٹھیک ہے, یہ ہیلتھ کیئر کا ایک سسٹم ہے. آپ پہلے میڈیکیشن لیں گے پراپر, اس کے بعد آپ کے پاس فالو اپ پہ پیشنٹ آئے گا, آپ اس کو پراپر ایکسرسائز گائڈ کریں گے. اب جس طرح ڈسک بلج کے پیشنٹ ہیں ان کے لیے بہت اسپیشل ایکسرسائز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, جو اس فیلڈ میں اسپیشلائزڈ ہیں وہ لوگ اس چیز کو جانتے ہیں, اور انشاءاللہ ڈسک بلج کے کیسز بھی جلدی ریکور کر جاتے ہیں پیشنٹ اگر آپ ساتھ ایکسرسائز جو ہے پروگرام بھی ساتھ شروع کریں اور فالو رہیں. اچھا, یہ بتائیں گے کہ آپ نے ظاہر ہے کہ لاہور جیسے بڑے مرکز پہ, بڑے اسٹیشن پہ جا کے وہاں سے تعلیم بھی حاصل کی یونیورسٹی آف لاہور سے, پھر آپ نے وہاں کے مختلف انسٹیٹیوشنز بھی دیکھے ہیں. ہم لاہور میں سنتے ہیں میو سے لے کے شیخ زید تک جتنے سینٹرز ہیں وہاں پہ فزیو تھراپی کا باقاعدہ ڈپارٹمنٹ جو ہے, پورا کا پورا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کام کر رہا ہے. تو وہاں پہ کس طرح کے مریض آتے ہیں عام روٹین کے اندر؟ اصل میں یہ جو لاہور جیسے بڑا شہر ہے, اس میں تقریباً ہر ہیلتھ کیئر سسٹم, جیسے آپ کا ہاسپٹل ہو گیا یا پھر آپ کا میڈیکل سینٹر ہو گیا کوئی بھی, اس میں فزیو تھراپسٹ لازمی اور فزیو تھراپی بھی لازمی ہے. اس میں جو ہے ہمارے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں, اگر ہم لوگ اولڈ ایج پیشنٹ کی بات کریں تو اس میں ہمارے پاس آسٹریو آرتھرائٹس کے پیشنٹ, آرتھرائٹس کے آ جاتے ہیں. بچوں کی ہم بات کریں جوینائل آرتھرائٹس کے پیشنٹ آ جاتے ہیں. اس کے بعد جو آپ نے پہلے بات کی ہے چک نکلنا, ڈسک بلجز وغیرہ, ڈسک ہرنیشن وغیرہ, یہ والے پیشنٹ ہمارے پاس بہت زیادہ آتے ہیں. اس کے بعد شیٹک, یہ پیشنٹ بہت زیادہ آتے ہیں. یہ اس طرح جو سے اولڈ ایج میں ہی آتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر میں جوان لوگوں میں بات کروں, ینگ جو ہمارے جو سے یوتھ ہے ہماری, اس میں جو اسپورٹس ریلیٹڈ ہیں, مطلب کہ جو اسپورٹس پروگرام میں جو ہمارے کرکٹرز ہیں یا پھر فٹ بال وغیرہ یا کسی بھی اسپورٹ میں انوالو ہیں, ان کے لیے اسپیشل اسپورٹس ریہیب پروگرام ہوتے ہیں.
اس کی سپرویژن بھی فزیوتھراپسٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے. وہی ان کو پراپر ان کے جو اسٹریچنگ ایکسرسائز وغیرہ ہوم پلانز وغیرہ وہ سارے فزیوتھراپی پرسکرائب کرتے ہیں. اس کے علاوہ اس کے بعد اگر میں بچوں کی طرف آتا چلوں تو بچوں میں ہمارے پاس جو میں پہلے بتایا کہ جو تھوڑا بہت ٹیڑھا پن آ جاتا ہے بچوں کے اندر, ٹھیک ہے, اس میں فزیوتھراپی کا امپورٹنٹ رول ہے. اس کے بعد جو سرجری وغیرہ اگر آرتھوپیڈک یا کسی طرح کی بھی سرجری ہوئی ہے تو اس کے بعد اس کی جو حرکت ہے اس کی بحالی کے لیے فزیوتھراپی بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ جب تک حرکت نہیں ہوگی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اس کے بعد پین بڑھے گا ہی, کم نہیں ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ اب لوگوں کے سوال بھی آنا شروع ہو گئے ہیں, میں وہ بھی ساتھ شامل کروں گا. 4471 پہ لوگ سوال بھیج رہے ہیں, ہمیں اس وقت لوگ کال بھی کر رہے ہیں, کال بھی ہم ساتھ لیں گے. السلام علیکم جی, آپ کا نام؟ جی جناب, کیا سوال ہے آپ کا؟ ڈاکٹر آف فزیوتھراپی ڈاکٹر بلال ہمارے ساتھ موجود ہیں. 109 کلو وزن ہے, 40 سے 45 سال عمر ہے. اچھا. اور بہت 18 دن دکان پہ بیٹھا رہتا ہوں. اچھا. بہت ٹائم نہیں ملتا, ڈاکٹر صاحب مشورہ بتائیں کہ کون سی چیزیں کھاؤں, کون سی چیزیں نہ کھاؤں. آپ کی عمر کتنی ہے جناب؟ 40 سے 42 سال. 42 سال. چلے, بڑی مہربانی جناب. یہ 40-42 سال ان کی ایج ہے جی. بھائی کا وزن 107 کلو ہو گیا ہے, اور دکان پہ ظاہر ہے کہ آج کل معاشی حالات ایسے ہیں, تھوڑا زیادہ بیٹھنا پڑتا ہے, تو کیسے وزن, کیا کھائیں کیا نہ کھائیں؟ جنید, اب اس میں سب سے پہلے کھانے میں تو آپ کو احتیاط کرنی پڑتی ہے. کاربوہائیڈریٹس کم لیں, کاربوہائیڈریٹس کم لیں. اس کے علاوہ جو کھانا تھوڑا سا کم کر دیں, کیونکہ ظاہر بات ہے بیٹھ کے بھی بھوک لگ جاتی ہے اب, تو کھانا کم کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ 2 روٹیاں تو 1.5 کر لیں, 1.5 سے 1.25 پہ آ جائیں, 1 پہ آ جائیں, ایسا ایسا کم کر لیں. اس کے علاوہ اپنا رات کو تھوڑا سا ٹائم تو نکالنا پڑے گا, ظاہر بات ہے آپ کی اپنی صحت ہے, اور اس کو اگر آپ نے ٹھیک کرنا ہے تو تھوڑا بہت آپ کو چلنا بھی پڑے گا. تو رات کو اگر آپ صرف 100 قدم چل لیتے ہیں تو آپ 1 سال کے اندر آئی گیس کافی سارا ویٹ آپ کم کر سکتے ہیں. سمپلی بالکل آپ اپنی تھوڑی سی 1 سال کے اندر یہ تقریباً 36-37 ہزار آپ قدم چل لیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس حساب سے آپ زیادہ نہ بھی ہو, آپ 10 سے 15 کلو وزن کم کر سکتے ہیں صرف آپ 100 قدم رات کو اگر چلتے ہیں کھانے کے بعد, آرام سے کھانے کے بعد چل سکتے ہیں. کھانے کے بعد چل. اور خوراک میں یہ کریں کہ میٹھی چیزیں بند کر دیں, میٹھی چیزیں بند کر دیں, ڈرنک شنک بالکل بند کر دیں. تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے شروع میں, لیکن اگر ول پاور ہو کرنے کی ظاہر بات ہے, آپ نے بتایا وزن 109 ہے, ایج آپ کی 40 سم تھنگ ہے, تو آپ کے پاس اتنی اچھی لائف ہے آگے گزارنے کے لیے. تو تھوڑا سا خوشیاں دیکھنی ہے جناب, بالکل ایسی ہے. تو آپ کو تھوڑی سی خود بھی کرنی پڑے گی, اور چلنا پھرنا پڑے گا, اور کھانا تھوڑا سا کم کرنا پڑے گا. جی یہ جناب ڈاکٹر صاحب آپ کو بتا رہے ہیں, بلال مظفر صاحب. ویسے آپ ان کے کلینک پہ بھی جا کے ان سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. تھوڑا کھانے پینے میں ذرا کمی کر لیں, ذرا مشکل ہوتا ہے, لیکن آہستہ آہستہ شاید آپ کا سٹمک بھی ٹرین ہو جاتا ہے. ایسے ہی ڈاکٹر؟ بالکل ایسے ہی ہے جی, بالکل جی. اسی طرح جی چند سوالات جو آئے ہیں میں ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. جی یہاں پہ اسلام گڑھ سے سفر کرتے ہوئے آ رہے ہیں جی شمشاد صاحب, سلام دے رہے ہیں آپ کو. کہہ رہے ہیں ڈاکٹر بلال صاحب بہت بہت شکریہ, یہ آپ کی بڑی نایاب قسم کی اسپیشلٹی ہے. میں ایک اسپورٹس مین ہوں, اکثر اوقات کھیل کے دوران جو ہے وہ مسل وغیرہ پل ہو جاتے ہیں, تو اس کے لیے آپ کے پاس آ سکتے ہیں کیا؟ بالکل, وعلیکم السلام. پہلے تو بالکل آپ اسپورٹس ریہیب کے ریلیٹڈ آپ میرے پاس آ سکتے ہیں. اس میں یہ ہوگا کہ میں آپ کو پراپر اسٹریچنگز, کیونکہ ہم لوگوں کو نہیں پتا ہوتا, اسپورٹس مینس کو نہیں پتا ہوتا کہ ہو گیا مسل پل اچانک, کیونکہ یہ ایکیوٹ ہوتا ہے, اچانک ہو جاتا ہے گراؤنڈ کے اندر, آن گراؤنڈ ہی. تو اس میں آپ کو پراپر اسٹریچنگ گائیڈ کر دوں گا. انشاءاللہ آپ میرے کلینک تشریف لائیں گے تو میں آپ کو پراپر اسٹریچنگ اور کچھ جو ان سی ٹیکنیکس ہیں میں آپ کو وہ بہتر گائیڈ کروں گا, تاکہ آپ کو اگر اسی وقت آن گراؤنڈ کوئی مسئلہ اس طرح کا ایکیوٹ آتا ہے تو آپ اپنے احتیاط وہاں پہ خود ہی کر لیں, تو انشاءاللہ آپ بہتر رہیں گے. تو اچھا ایک چیز مجھے بتائیں گے, یہ جو ان کا شمشاد صاحب کا ریلیٹڈ جو سوال کے ساتھ ایک میرے ذہن میں ایک سوال آیا, ہم دیکھتے ہیں کہ یورپین کھلاڑی ہیں, یہ نیوزی لینڈ کے کم بخت مارے, یہ آسٹریلیا انگلینڈ کے جتنے بڑے بڑی یہ قومیں ہیں ترقی میں ہم سے تھوڑا آگے نکل گئی ہیں, ان کے کھلاڑی جو ہیں وہ بیمار بھی کم ہوتے ہیں, ان کی انجریز بھی کم ہوتی ہیں. ہمارے جو کھلاڑی ہیں وہ تھوڑے سے جلدی مسل ان کے پول ہو جاتے ہیں, تو مسئلہ کیا ہے؟ اصل میں مسئلہ یہ بھی ہے کہ باہر کی جتنی بھی ٹیم ہے ان میں پراپر ایک ہیلتھ کیئر کا سسٹم ہے. اچھا. ان کی پوری میڈیکل ٹیم ہے جس میں فزیوتھراپسٹ بھی ہوتا ہے, ٹرینرز ہوتے ہیں ان کے. اس کے علاوہ کچھ ہمارے کھلاڑیوں کی بھی نیگلیجنس ہے, ڈائٹ کا خیال نہیں رکھتے, یا کچھ جو ان سے ایکسرسائز پروگرام میں تھوڑے ڈیلے پڑ جاتے ہیں, لیس ڈسپلن ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے زیادہ مسئلے آتے ہیں.
باہر کے جو پلیئرز ہیں وہ ویل ڈسپلنڈ ہوتے ہیں, ٹھیک ان ہے. کو جو پراپر ان کے ساتھ نیوٹریشنسٹ ہوتا ہے, فزیوتھراپسٹ ہوتا ہے جو کہ ان کو خوراک کی گائیڈ کرتا ہے, جو پراپر ایکسرسائز پروگرام میں ان کو ڈالتا ہے, اینڈ ساتھ مین چیز یہ کہ ان کو سپروائز کرتا ہے ساتھ ساتھ, تاکہ ان کو اگر کسی قسم کا مسئلہ آ رہا ہے تو وہ ان کو بہتر گائیڈ کر سکیں. بالکل صحیح ہے جی. سحر صاحب ہیں جی, سیکٹر B5 سے سلام دے رہی ہیں. ان کا کہنا ہے سحر بی بی کا کہ ڈاکٹر صاحب سے سوال گیا ہے کہ میری عمر 21 سال ہے, میرا قد جو ہے وہ چھوٹا ہے. ڈاکٹر صاحب کیا فزیو تھراپی کی کسی ٹریننگ سے قد بھی بڑھ سکتا ہے؟ بالکل آپ کو اس سے فرق پڑ سکتا ہے. یہ جو ہے اسیس کر کے, جب پیشنٹ کو اسیس کرتے ہیں ظاہر بات ہے اس کے بعد ہی ہم بتا سکتے ہیں کہ واقعی ان کی کنڈیشن کیا ہے. ان کی مسلز میں ایٹروفی, جس کو ہم لوگ کہتے ہیں مسلز کا لاس ہونا, ایٹروفی اس میں کہتے ہیں کہ ایٹروفی تو نہیں ہوئی یا کوئی اور مسئلہ ہے. ظاہر بات ہے یہ اسیس کریں گے تبھی بتا سکتے ہیں. انشاءاللہ فرق پڑتا ہے. فزیوتھراپی بہت امپورٹنٹ ہے ہر چیز کے لحاظ سے. میں اچھا, قد بڑھنے میں بھی آپ لوگ بالکل آپ اگر پراپر ایکسرسائز وغیرہ کرتے ہیں, اس میں بھی انٹرونشنز آ رہی ہیں فزیوتھراپی میں. آپ اگر پراپر ایکسرسائز پروگرام میں جاتے ہیں تو قد بڑھنے میں جو ہے کافی ہیلپ فل ہوتا ہے. یعنی ہڈیاں جو ہیں وہ آپ کی بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. بالکل, آپ ظاہر بات ہے آپ جب حرکت کریں گے, جو ہے بونز کو نیوٹریشن وغیرہ پراپر ہوگی تو انشاءاللہ قد بھی جو ہے وہ بڑھتا ہے. اچھا, ایک بڑا دلچسپ سوال آیا جی. ندیم صاحب ہیں, پرانیاں ہٹیاں سے سلام دیا ہے. انہوں نے آپ کو کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا ہے, ڈاکٹر بلال صاحب, کہ میں جم لگاتا ہوں اور یہ باتیں بھی ہم سنتے ہیں کہ جم میں جو ڈائٹ بعض اوقات وہ دیتے ہیں وہ اسٹیرائڈ ہوتے ہیں ان کے اندر, اور وہ ظاہری طور پر جسم پہ گوشت وغیرہ چڑھا دیتے ہیں, لیکن بعد میں کہتے ہیں نقصان ہوتا ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ بالکل ندیم صاحب, پہلے تو وعلیکم السلام. اور دوسری بات یہ کہ بالکل اسٹیرائڈ کے بہت نقصانات ہوتے ہیں, کیونکہ آپ جب ایک چیز کو فورسلی بڑھا رہے ہیں, آپ اگر نیچرلی اس کو آپ ویٹ لفٹنگ کر رہے ہیں, ایک چیز نیچرلی بڑھ رہی ہے, ویٹ لفٹنگ کر رہے ہیں, ساتھ پروٹین لے رہے ہیں, تکے شکے کھا رہے ہیں, ایسے ہی ہے بے شک. لیکن اگر ساتھ آپ اسٹیرائڈ, آپ اگر باڈی کو ایکسٹرا زور ڈال رہے ہیں تو یہ تو ظاہر سی بات ہے, زیادتی کسی بھی چیز کی وہ بہت بری ہے. تو بظاہر آپ صرف خود کو اچھا دکھنے کے لیے, اچھا دکھیں آپ لوگوں کو, آپ اپنی صحت کو خراب کریں اور یہ اسٹیرائڈ وغیرہ کے انجیکشن آپ یوز کریں بغیر کسی پرسکرپشن کے. وہ بھی ہوتے ہیں موسٹلی بغیر کسی پرسکرپشن. ڈائٹ بھی جو ہوتی ہے, خوراک, اس میں بھی ہوتا ہے یہ مسئلہ. ڈائٹ جن سے آپ کو نیوٹریشنسٹ, جو ہمارے نیوٹریشنسٹ ہوتے ہیں, یہ بھی فیلڈ ہے, یہ آپ کو بہت اچھی طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں نیوٹریشنسٹ. لیکن وہ جو اشارہ کر رہے ہیں کہ جو ڈائٹ وہ بعض کا وہ پکڑا, بالکل یہ بالکل بہت غلط ہے. اور حکومت کو چاہیے بھی کہ اس کے خلاف تھوڑا سا بین بھی کرے اور سپروائز کرے کہ آیا کہ یہ جو چیزیں دے رہے ہیں یا پرووائڈ کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. اچھا, ہمارے ڈپٹی ڈرگ کنٹرولر ہمارے بڑے اچھے مہربان ہیں ڈاکٹر ظہیر اقبال صاحب, وہ میرے اکثر یہاں پہ ہمیں عزت افزائی کرتے ہیں, یہاں تشریف لاتے ہیں, ان کی بڑی مہربانی. اور وہ عموماً ہمیں بتاتے ہیں ہی از اے فارماسسٹ, پروفیشنل فارماسسٹ, کینیڈا میں بھی جاب کیا انہوں نے, یہاں پہ ڈسٹرکٹ ڈرگ انسپیکٹر کے طور پہ بھی دیکھ رہے ہیں. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ آج کل جو سوشل میڈیا کے اوپر, فیس بک پہ, یوٹیوب پہ, مختلف جگہوں پہ وہ جو ایڈ لگا کے لوگ بیچ رہے ہیں چیزیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میڈیکل کے حوالے سے انتہائی خطرناک چیزیں. بالکل, آپ کو جنید صاحب یہ تو جو ہے واضح سی بات ہے, اور آپ کو کوئی بھی میرپور کا ڈاکٹر یا کسی بھی قسم کا کوئی اسپیشلائز ڈاکٹر ہے وہ آپ کو کبھی بھی یہ ریکمینڈ نہیں کرے گا. یہ بالکل ایک غلط چیز ہے. لیکن ہمارے لوگوں کے اندر بھی تھوڑی سی آگاہی کم ہے, تھوڑی اویئرنیس کم ہی ہے کہ لوگ دھیان نہیں دیتے اور خود تحقیق نہیں کرتے اور خود کے نقصانات کر بیٹھتے ہیں انہی ایڈز کی جن سے وجہ سے. بلکہ وہ ڈاکٹر ظہیر اقبال صاحب جو ہیں ڈپٹی ڈرگ کنٹرولر فارماسسٹ, انہوں نے یہ بھی بتایا کہ لوگوں کے کڈنیز فیلئر کے کتنے کیسز جو ہیں رپورٹ ہوئے ہیں ان ڈائٹس کی وجہ سے. بالکل, آپ جم میں دیکھیں گے تو جم کے آپ جو باڈی بلڈرز ہیں ہمارے, ان میں جو 50% ریشو ہوگی وہ کچھ ایسے ہوں گے جو کہ جن چھوڑ چکے ہوئے ہیں, ان کو یہی کڈنی فیل والے مسئلے جو ان سے یہ آ رہے ہوتے ہیں, کہ جو بہت سارے مسئلے اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جاتے ہیں. وہ تھوڑے کہتے ہیں تھوڑا عرصہ خوبصورت دکھنے کے لیے باقی کی ساری زندگی کو اپنا جہنم بنا دینا, وہ اسٹیرائڈز اور ان کا کام ہے, ان کا کام. اچھا, زیادہ تر عموماً یہ ہالی ووڈ شوٹ کی فلمیں دیکھ کے, امریکن فلمیں دیکھ کے کہ وہاں بڑی باڈی شاڈی بنی ہوئی ہے ہیرو صاحب کی, تو لوگ پھر یہ اوور ڈوئنگ کرتے ہیں, یہ غلط ہے. بالکل, اصل میں ہماری غلطی ہے کہ ہم لوگ ایسے لوگوں کو انسپائرڈ ہیں ایسے لوگوں سے, اور پھر ان کے چکروں میں جسے کہتے ہیں کہ جو ہے کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا. جی جی جی, ٹھیک ہے, یہ چیز ایک میٹر کرتی ہے. اور
جو سے آج کل کی یوتھ ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اچھا دکھنے کے لیے جس طرح بھی آپ نیچرل وے میں ویٹ لفٹنگ کریں ناٹ بیڈ, کوئی اس کے نقصانات نہیں. آپ جتنا مرضی چاہیں ایکسرسائز کریں, ویٹ لفٹنگ کریں, باڈی بنائیں, لیکن جو اسٹیرائڈ انجیکشنز اور جو دیگر مواد ہے اس سے جو ہے دور رہیں تو اچھا ہے. یہ آپ کی صحت کے لیے بہت غلط اثرات ڈالتا ہے. اسد بشیر صاحب ہیں جی, یہ اسلام دے رہے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کو ڈڈیال سے, اور کہہ رہے ہیں ڈاکٹر بلال صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بچے جو کہ پہلے جسمانی کھیل کھیلتے تھے, جب سے نیا اب وقت آیا ہے ٹچ ٹیکنالوجی کے فون آئے ہیں, بچے پب جی اور اس طرح کی گیمیں کھیلتے رہتے ہیں, اس سے بھی ان کی جسمانی صحت کیا متاثر نہیں ہوتی؟ بالکل, وعلیکم السلام. اور یہ جو ہے بالکل آج کل جو سی ہے چلنا پھرنا تو بچوں میں تو بالکل کم, کھیل کود جیسے کہ ہم لوگ پہلے اپنے بچپن میں کرکٹ یا فٹ بال وغیرہ گلیوں میں نظر آتے تھے, آج کل آپ گلیوں میں دیکھ لیں تو آپ کو کوئی بچہ اس طرح نظر نہیں آئے گا. یا جس طرح بھی سب آج کل یہ جو ہمارے گیمز وغیرہ ہیں یہ بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں ان ہو چکی ہیں. تو ایک تو اٹھنا پھرنا ختم, دوسرا آنکھوں پہ اس کے غلط اثرات, جو ہے تیسرا اس کا مینٹلی بہت غلط ایڈورس افیکٹ ہوتا ہے ان گیمز کا, کیونکہ یہ جو سے پروموٹ کرتے ہیں جو ہے یہ ٹیررزم یا جو بھی جس کے ریلیٹڈ یہ ہوتی ہے, اب یہ فائرنگ والی گیمز ہیں یا جو بھی ہیں. جی جی, ایک لمٹ تک ٹھیک ہے, آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ای اسپورٹس اس میں آ جاتا ہے, ای اسپورٹس ایک ایز اے کریئر بھی اچھا ہے, لیکن آپ لمٹ میں رہ کے کوئی بھی گیم بھی کھیلیں, لمٹ میں رہ کے کھیلیں. ساتھ یہ پیرنٹس کی تھوڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر کھیل رہے ہیں تو تھوڑا سا ٹائم کم کر دیں یا پھر ان کا اسکیجول پراپر بنا دیں. لیکن بالکل نہ کھیلنا, یہ فزیکل گیم نہ کرنا, یہ تو بالکل بہت خطرناک ہے. فزیکل گیم میں آپ ڈالیں, پیرنٹس جب تک خود انوالو نہیں ہوں گے تب تک بچہ بھی نہیں اس میں انوالو ہوگا, تو پیرنٹس بھی تھوڑا سا ٹائم نکالیں, بچوں کو فزیکلی ایکٹیو بنائیں. ایک ڈاکٹر صاحب آپ چونکہ ینگ آدمی ہیں, آپ نے تھوڑا سا خود بھی دیکھا ہوگا ہمارے ارد گرد پارکس تھوڑے کم ہیں, ہر سیکٹر میں یا تو یہاں پہ پارکس ہونا تو بچوں کو ایک خوبصورت جگہ ہو, کرکٹ فٹ بال کی ہاکی کی سہولت ہو, تھوڑے پارکس بھی محل ہونے چاہیے. ایسے ہی ہے پارکس, جہاں تک آپ کی بات ہے بالکل صحیح بات ہے, لیکن ایک میں تو اس میں پیرنٹس کو تھوڑا سا بلیم کروں گا کہ ہمارے ہاں آج کل ایسا رواج بن گیا ہوا ہے کہ بچہ تھوڑا سا رویا نے اس کو ہاتھ میں فون پکڑا دیا, بچہ چپ ہو رہتا ہے. ٹھیک ہے, یہ خطرناک چیز ہے. آپ اگر بچے کو وہی بال لا کر دے دیں یا کوئی ایسی کھیلنے والی چیزیں لا کر دیں جس کو وہ فزیکلی ایکٹیو رہے, تو یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ بجائے اس کے کہ آپ اٹھا کے فون میں گیم آن کر کے تو بچے کو پکڑا دیں. اس سے اس کی نظروں پہ بھی افیکٹ, دوسرا اس کے چلنے پھرنے میں مسئلہ, ایکٹیویٹیز نہیں ہوں گی تو جو ہے بہت سی بیماریاں بھی پھر نقصان ہوگا. بالکل جی, یہ بڑا زبردست سوال تھا آپ کا جناب. ڈاکٹر صاحب تصدیق کر رہے ہیں اور والدین کو اس چیز کی نصیحت بھی کر رہے ہیں کہ مہربانی کر کے اپنی نسلوں کے حال پہ رحم فرمائیں اور انہیں فزیکل ایکٹیویٹیز کی طرف آپ جو ہے زیادہ سے زیادہ شغف دلائیے. بچہ کوئی سپورٹس مانگ رہا ہے آپ سے, مہربانی کر کے موبائل مت پکڑائیں, اس کو کرکٹ کی کٹ لا کے دے دیں. نہیں افورڈ کر سکتے کوئی بات نہیں, ایک بیٹ بال تو لا کے دے سکتے ہیں, اور کچھ نہیں ایک چھوٹا سا فٹ بال لا کے دے دیں کہ وہ فزیکل گیم کرے. ڈاکٹر بلال مظفر صاحب, اب یہ بتائیں گے کہ جو بچے پیدائشی طور پہ ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات ان کے پیر ٹیڑھے ہوتے ہیں یا ان کے پیروں کے اندر ٹانگوں کے اندر کوئی مسئلہ ہوتا ہے, اس کے لیے ڈاکٹر فزیو تھراپی کے طور پہ آپ کیا کرتے ہیں؟ جی, یہ بہت ضروری سوال اور بہت کامن ہے آج کل بچوں کے اندر. ہم دیکھتے ہیں کہ کافی زیادہ پاؤں کا جو ہے وہ ٹیڑھا پن آ جاتا ہے, ہاتھوں میں تھوڑا بہت مسئلہ آ جاتا ہے, جو کہ پیرنٹس اسیس کر لیتے ہیں, ان کو نظر آ جاتا ہے کہ بچے میں تھوڑا مسئلہ ہے, لیکن پھر ہمارے پاس مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہم لوگ جائیں کس کے پاس. جی, ہم لوگ کو نئی پراپر گائیڈنس دیتی ہے, یا پیرنٹس کہتے ہیں کہ اب یہ مسئلہ جو ہے وہ چلتا ہی ہے یا پھر اس کا حل نہیں ہے. لیکن تھوڑا سا اس بات کی ضروری ہے, یہ بات ضروری ہے کہ تھوڑا دھیان دینا چاہیے ہمیں اور پراپر اپنی ریسرچ کرنی چاہیے کہ ہم نے کس بندے کے پاس جانا ہے, یہ مسئلہ ہے کیا. تو اس فیلڈ میں یہ کہ ہاتھ پاؤں کا ٹیڑھا پن تو بہت زیادہ آتا ہے. اس میں ایسا ہے کہ اس میں یہ کوئی ٹریٹمنٹ 1-2 دن یا 1-2 ہفتے یا 1-2 مہینے کا نہیں ہوتا. میں آپ کو بتانا چاہوں تو یہ ٹریٹمنٹ 6 ماہ سے 1 سال تک چلتا ہے, فالو اپ سیشن میں اس سے زیادہ بھی چلتا ہے. میں وہی بات کرتا ہوں, ہم لوگ کوشش کر سکتے ہیں, شفا دینے والی ذات پاک ذات وہ اللہ کی ہے, ٹھیک ہے, ہم لوگ کوشش کرتے ہیں اور اللہ اس کا اجر ہمیں بھی دیتا ہے جو ہے. اس کے بعد یہ جو بچوں کے جو ٹیڑھا پن رہتا ہے, اس میں آپ کو بتاتا چلوں تو اس میں پراپر سیشنز ہوتے ہیں. بینگ اے فزیوتھراپسٹ میں خود پیرنٹس کو پراپر گائیڈ کرتا ہوں, بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہوں, بچوں کو سمجھتا ہوں یہ کس طرح سے ان کو لے کے چلنا ہے. پھر پراپر میں ہوم پلان بتاتا ہوں, ویکلی فالو اپس ہوتے ہیں,
پیرنٹس آتے ہیں چیک کروانے, ویکلی ایکٹیویٹیز بچوں کو دی جاتی ہیں, آپ نے کون سی ایکسرسائز کرنی ہے, اور ایکسرسائز بھی اتنی کوئی ڈیفیکلٹ نہیں ہوتی کہ بچہ خود سے نہ کر سکے, کیونکہ بچے کو ہم جتنا اس کے ساتھ سوشلائز ہو کے اس کو سمجھا سکتے ہیں وہ چیز سمجھے گا تبھی. تو ہم لوگ اس کو ایزی سا ہوم پلان آہستہ آہستہ اس کو ہوم پلان اس کے ہم لوگ انٹروینشن کرتے رہتے ہیں, تھوڑا بڑھاتے رہتے ہیں, ایکسرسائز وغیرہ ایڈ اپ کرتے رہتے ہیں, اور آہستہ آہستہ یہ پروسیس سلو ہوتا ہے. کیونکہ ایک چیز جب آپ کی پیدائشی جب آپ کا ٹیڑھا پن ہے تو ظاہری بات ہے اس میں آپ کے مسلز انوالو ہوں گے, ٹینڈنز انوالو ہوں گے, تو ان کو واپس آتے ہوئے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. تو انشاءاللہ بہتر ہو جاتا ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ کو رائٹ مین جب تک آپ کو ملے گا نہیں, یا جب تک آپ کسی فزیو تھراپسٹ سے آپ رابطہ نہیں کریں گے تب تک اس مسئلے کا حل جو مشکل ہے. اچھا, اب وہ بچہ آپ کے پاس آ گیا ہے تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہم آرم فورسز انسٹیٹیوٹ آف ریہیبلیٹیشن میڈیسن یا فوجی فاؤنڈیشن کے وہاں پہ ادارے ہیں جہاں پہ مختلف وہ چیزیں بھی بنتی ہیں, شوز بھی بنتے ہیں, تو آپ بھی اس طرح کی چیزیں بچوں کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے. ہم لوگ جو ہے بچوں کو, بچے جب ہمارے پاس آتے ہیں تو سب سے ضروری پہلی بات ضروری یہ ہوتی ہے کہ ان کے پیرنٹ کو کونسل کرنا, پیرنٹس کو موٹیویٹ کرنا, کیونکہ ہمارے ہاں زیادہ تر دیکھا جاتا ہے کہ پیرنٹس 1-2 مہینہ ٹریٹمنٹ کروا کے تو وہ ڈی موٹیویٹ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بچہ اب ٹھیک نہیں ہو سکتا. لیکن میں اس لیے پیرنٹس کو پہلے یہ گائیڈ کر دیتا ہوں کہ اس بچے کا ٹریٹمنٹ 6 ماہ سے 1 سال کے بیچ میں چلنا ہے. آپ اس سے پہلے ڈی موٹیویٹ ہو کے بیٹھ جائیں گے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس کے علاوہ جو بات جنید صاحب نے کی ہے بریسز, جس کو ہم لوگ بریسز وغیرہ کہتے ہیں, AFO کہتے ہیں, پاؤں پہ لگانے والی جو بھی, یہ میں جو ہے خود ڈیزائن کرتا ہوں. کیونکہ ایز اے فزیو تھراپسٹ جب تک مجھے نہیں پتا ہوگا میں نے کس مسل کے لیے وہ لگانی ہے یا کس چیز کے لیے لگانی ہے تب تک اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ بنی ہوئی بازار سے آرڈر دے کے کوئی بھی AFO لے لیں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں اگر آرڈر بھی کرتا ہوں تو ٹیلر میڈ اگر آپ نے کرنی ہے تو آپ کو ڈیزائن کرنی پڑتی ہے. بالکل, میں خود, کیونکہ جب تک مجھے پراپر رزلٹ نہیں ملے گا, جب تک وہ بچے کے پاؤں میں یا ہاتھ میں پراپر فکس نہیں ہوگی اس کا رزلٹ نہیں آئے گا, یہ مجھے پتا ہے. تو بجائے اس کے کہ پیرنٹس کو مس گائیڈ رکھا جائے, لگا دیا بریس اور چھوڑ دیا جائے, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. جب تک بچے کو پراپر افیکٹ اس چیز کا شو نہیں ہوگا ہم نے بچے کی جان نہیں چھوڑنی, اور انشاءاللہ بچے کو ٹھیک کر کے بچے کو ٹھیک کرنا, یہ آپ کا کمٹمنٹ ہے جی. بالکل انشاءاللہ. اچھا, یہ ایک بڑا مزے کا سوال آیا جی. زینب مغل ہیں جی, انہوں نے سیکٹر B3 سے اسلام دی ہے. کہہ رہی ہیں کہ ڈاکٹر بلال صاحب السلام علیکم, آپ سے میرا سوال ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ فزیو تھراپی کے جو ٹریٹمنٹس ہیں یہ کافی مہنگا ہوتا ہے اور افورڈ کرنا مشکل ہے, کیا یہ بات درست ہے؟ آپ مہنگے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ بڑا افسوس ہوا ہے سن کے. ایسا نہیں ہے بالکل بھی. تھوڑا طریقے سے اگر ہم لوگ چلیں, فزیو تھراپسٹ ہی اگر ہم لوگ خود فزیو تھراپسٹ تھوڑا سا طریقے سے چلیں تو لوگ ایسی بات بالکل بھی نہ کریں. اگر دیکھا جائے تو مہنگا اس حساب سے بنتا ہے کہ ہم لوگ, میرے کولیگز یا جو بھی ہے, ٹھیک ہے, یہ اس طرح ہوتا ہے کہ فالو اپس میں پیشنٹ کو بجائے روز کے بلانے کے اگر آپ اس کا ویکلی یا منتھلی فالو اپ رکھیں تو آئی گیس جو ایک ویکلی فالو اپ جو کہ آپ اگر 500 یا 1000 چارج کر رہے ہیں تو ایک ویک میں اگر آپ 5 دن بلا رہے ہیں تو 5000 ایک ویک کا بن رہا ہے. ایک فیملی کے لیے افورڈ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. آپ اس طرح کر سکتے ہیں, آپ ان کو پراپر پیرنٹس کو سمجھا دیں کہ ان کو ایکسرسائز وغیرہ کروانی کیا ہے. آپ ویک کا ٹائم دیں. آپ اگر وہی ایک ویک بعد بلائیں گے اور وہ 1000 لیں گے تو شاید منتھلی وہ پیرنٹس کو افورڈ کرنا ایزی ہے. مہینے میں 4 دفعہ تو افورڈ کر سکتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. باقی 26 دن گھر پہ وہ ایکسرسائز کرے. بالکل, آپ پیرنٹس کو اچھے سے گائیڈ کریں. لیکن گھر پہ اگر وہ نہیں کرے گی ایکسرسائز پھر کوئی اس کا فائدہ نہیں. وہ 4 سیشن بھی ضائع ہو جائے. بالکل, وہ 4 سیشن بھی ضائع. اگر آپ اس میں سے ایک بھی مس کر دیتے ہیں تو وہ آپ کو ضائع. تو یہ جو ان کا سوال تھا کہ بہت مہنگے ہیں, تھوڑا اگر طریقے سے چلا جائے تو فیلڈ مہنگی نہیں ہے. اگر آپ صحیح بندے کے کانٹیکٹ میں ہو یا آپ کے فزیو تھراپسٹ اچھا ہے تو سمجھتا ہے اس چیز کو, تو یہ کوئی مہنگے ٹریٹمنٹ نہیں ہے. جی بالکل جی, بڑا زبردست ڈاکٹر صاحب نے گائیڈ کیا ہے. ڈاکٹر بلال مظفر, ڈاکٹر آف فزیو تھراپی, اسکن اینڈ ریماٹولوجی سینٹر, DH2 ہاسپٹل میرپور, یہاں پہ آپ پریکٹس کرتے ہیں اور آپ کے سوالوں کا جواب دے رہے ہیں. اگر آپ کے کسی بچے میں خدا نخواستہ کسی جاننے والے کے بچے میں کوئی وراثتی مسئلہ پیدا ہو گیا اور اس کے پاؤں ٹیڑھے ہیں, ہاتھ ٹیڑھے ہیں, کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے تو فزیو تھراپی کہ جو لوگ ہیں ڈاکٹر آف فزیو تھراپی جنہوں نے کر رکھا ہے, یہ آپ کے بچے کے لیے امید کی کرن ہیں. یہ پروفیشنل لوگ ہیں جو کہ آپ کے بچے کا علاج کرتے ہیں. وہ تمام لوگ جو کہ کسی بھی ایج کے حصے سے تعلق رکھتے ہیں, کوئی بھی ان کی ایج لمٹ ہے, اگر ان کو جسم میں کوئی درد ہوتا ہے, کوئی ڈسک کا, مہروں کا,
ٹانگوں کا, ہڈیوں کا کوئی مسئلہ ہے تو فزیوتھراپی کے جو یہ لوگ ہیں, پروفیشنل لوگ, یہ آپ کے درد کا درما کرنے کے لیے یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں. ڈاکٹر بلال مظفر, ریڈیو ہیلتھ کلینک ود جنید انصاری میں اس وقت آپ کے سوالوں کے جواب بھی دے رہے ہیں, گائیڈ بھی کر رہے ہیں. کال کیجیے 05827927059. ایس ایم ایس کر سکتے ہیں آپ. اپنا نام, اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیے, اپنا نام, جگہ اور سوال لکھ کر بھیج دیں 4471 پر. ڈاکٹر صاحب منزہ بی بی ہیں, سیکٹر B1 سے اسلام دیا انہوں نے آپ کو, اور یہ کہہ رہی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میرے ایک بچے کا جو پیر چھوٹا ہے تو کیا, میرا خیال ہے لینتھ میں بتا رہے ہیں, تو کیا اس کا علاج بھی ہے؟ چھوٹا پیر بھی ہو سکتا ہے کہ لینتھ میں چھوٹا نہ ہو, شاید ان کو دیکھنے میں جو مسئلہ آ رہا ہے وہ اصل میں ٹینڈن کے اندر اسٹریچ ہوتا ہے یا اسٹفنس ہوتی ہے, اس وجہ سے پاؤں تھوڑا سا نیچے کی طرف یا اوپر کی طرف جھک جاتا ہے. اس وجہ سے وہ دیکھنے میں بتاتے لگتا ہے کہ چھوٹا ہے, لیکن اصل میں چلنے میں کوئی دشواری, چلنے میں دشواری ہوتی ہے. تو یہ جو ان سے مسئلے یہ بھی بہت سارے آتے ہیں, تو انشاءاللہ آپ کنسلٹ کریں میرے ساتھ تو انشاءاللہ بہتر حل نکالا جائے گا. جی آپ ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتا دیں منزہ بی بی کو کہ آپ کہاں پہ کتنے بجے تک بیٹھتے ہیں, کیا آپ کی ٹائمنگ ہے؟ میں اسکن اینڈ روماٹولوجی سینٹر اپوزٹ DHQ کلینک 3 سے 7 جو ہے وہ بیٹھتا ہوں. روزانہ بیٹھتے ہیں؟ منڈے ٹو فرائیڈے. منڈے ٹو فرائیڈے, سیٹرڈے سنڈے آپ کا آف ہوتا ہے. تو یہ جناب ڈاکٹر صاحب بیٹھتے ہیں, آپ ان کو چیک کروا سکتے ہیں. اللہ خیر کرے, اللہ صحت دے آپ کے بچے کو. ہاشم صاحب ہیں جی, انہوں نے کھاڑک سے اسلام دیا ہے, کہہ رہے ہیں جی بڑے شوق سے پروگرام سن رہے ہیں. انصاری صاحب بہت مہربانی, گھروں تک آپ میڈیکل ایشوز کے حل پہنچاتے ہیں. ڈاکٹر بلال صاحب سے سوال یہ ہے کہ میری عمر 66 سال ہے اور مجھے اکثر جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی میں درد نکل آتا ہے, جس سے کہہ رہے ہیں کہ میں چلنے میں مسئلہ پیش آتا ہے. شیٹیکا اس کی طرف اشارہ ہے ان کا شاید. وعلیکم السلام ہاشم صاحب. اس میں شیٹیکا کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے اور دوسرا جو ڈسک بلج ہو سکتا ہے, اس کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے. یہ جب تک MRI وغیرہ ہوتا ہے, MRI ہمارے ٹیسٹ ہوتے ہیں, ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں ہم لوگ بہتر اسیس کرتے ہیں, کیونکہ میں آپ کو یہاں پہ بیٹھ کے زبانی اس طرح تو بالکل مس گائڈ نہیں کروں گا, کرنا بھی نہیں چاہیے. جب تک ہم اس کو پراپر اسیس نہیں کرتے, پراپر ڈائگنوز نہیں بناتے, تب تک کوئی بھی ٹریٹمنٹ پرسکرائب کرنا ایک فضول سی بات ہے. تو انشاءاللہ آپ اگر کوئی بھی اس طرح کا مسئلہ ہے آپ کو تو آپ کلینک تشریف لا سکتے ہیں انشاءاللہ. ڈسک بلج اور شیٹیکا ہوتا کیوں ہے ڈاکٹر صاحب؟ اصل میں یہ ہم لوگ جو آج کی یہاں پہ زیادہ ہمارے لوگوں کے اندر ہم لوگ کوئی ہیوی ویٹ اٹھا لیتے ہیں اچانک, تو وہ ڈس بیلنس ہو جاتا ہے, بندہ بیلنس نہیں رہتا, اور ہمارے جو مور ہے جن کو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں جو ہماری جو ہے وہ اپنی جگہ سے تھوڑا موو آؤٹ ہو جاتی ہے, سلپ کر جاتی ہے, ٹھیک ہے. اچھا. اس کی وجہ سے کمپریشن ہمارے ڈسک میں بڑھتا ہے اور ڈسک بلج ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے یہ جو ہے مسئلے زیادہ تر ہمیں دیکھنا پڑتے ہیں. تو اس کے لیے بھی پراپر ریہیب پروگرامز ہوتے ہیں. میڈیکیشن کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم لوگ اچھے سے گائیڈ کرتے ہیں کہ کیا پریکاشنز لینی ہے. ویٹ اٹھانا وغیرہ بالکل منع کر دیتے ہیں. پراپر ان کو ہوم ریمیڈیز یا کوئی بھی پریکاشنز ہے وہ بتاتے ہیں, پراپر ہوم پلانز دیتے ہیں, میڈیکیشن کے ساتھ ایکسرسائز دیتے ہیں. انشاءاللہ یہ ریکور کر جاتا ہے. بالکل صحیح ہے جی. یہاں پہ جی اسی طریقے سے مزمل صاحب ہیں, اس وقت یہ جاتلاں سفر کر رہے ہیں, سفر کے دوران پروگرام سن رہے ہیں. بڑی مہربانی جناب, آپ نے اپریشیٹ کیا. ان کا سوال ہے, کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ وزن بڑھنے کی وجہ سے بھی بہت سے مسئلے پیدا ہوتے ہیں, تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے وزن ٹرم کرنے کے لیے؟ بالکل آج کل وزن بڑھنے سے فزیوتھراپی بالکل آج کل وزن بڑھنے سے ہمارے جوائنٹس میں پریشر پڑتا ہے. وزن ظاہری بات ہے, اوپر ہمارا بیلی اسٹوما, ہمارا اوپر اپر باڈی کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے, تو جو ہے آٹومیٹکلی ویٹ بیئرنگ جوائنٹس ہیں ہمارے نی والے. نی جوائنٹس ہمارے ویٹ بیئرنگ جوائنٹس ہیں, ان کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ کمپلیکس جوائنٹ ہوتے ہیں باڈی کے, تو ان پہ جب ہم لوگ ایک دم پورا وزن اتنا پڑے گا, چلنا پھرنا ہوتا ہے, ظاہری بات ہے پورا دن ہم لوگوں نے, تو ان میں مسئلے تو آئیں گے. تو اس لیے میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ اپنا وزن کم کریں, آپ کی بہت سی بیماریاں آپ سے دور ہو جائیں گی. اچھا, تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی جسم کو بنایا ہوا ہے کہ جوڑوں کو کہ بھئی تم نے 70 کلو وزن اٹھانا ہے, بالکل اس پہ 100 کلو لاد دیں گے, ایسے ہی ہے. تو پھر ظاہری بات ہے مسئلے مسائل تو آئیں گے, لیکن یہ ہے کہ آپ پراپر اگر ایکسرسائز وغیرہ کرتے ہیں تو زیادہ جلدی نہ صحیح, لیکن آہستہ آہستہ آپ اس مسئلے سے باہر آ سکتے ہیں انشاءاللہ. بالکل جی, آپ کا سوال بڑا پرٹیننٹ کوسچن آپ نے پوچھا, اور ڈاکٹر بلال مظفر صاحب بتا رہے ہیں, تصدیق کر رہے ہیں کہ اوبیسٹی
زیادہ جو وزن ہے اس کے نقصانات ہوتے ہیں. یہاں پہ جی شازینہ بیگم ہیں جی, یہ انہوں نے سلام دیا ہے آپ کو پنڈی صبروال یہاں سے. کہہ رہی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب بلال صاحب یہ بتائیں کہ کون سی خوراکیں ہیں جو کہ بچوں کے لیے اچھی ہوتی ہیں. اصل میں جو خوراک ہے میں بالکل مس گائیڈ نہیں کروں گا. تو یہ جو خوراک کا ہمارا رول ہوتا ہے یہ ہمارے جو نیوٹریشنسٹ ہیں, ہمارے اسپیشلسٹ لوگ ہیں, نیوٹریشنسٹ جو ہوتے ہیں نا, یہ اسپیشل خوراک کے ہی ڈاکٹر ہوتے ہیں, آپ کو اچھے سے خوراک پرسکرائب کرتے ہیں. تو آپ اگر ان سے کانٹیکٹ کرتے ہیں کسی بھی نیوٹریشنسٹ سے, کیونکہ وہ خوراک آپ کو میرے سے بہتر بتا سکتے ہیں کیونکہ ان کی اس میں ریفلیکسز اس میں گرپ ہے اس فیلڈ میں ان کی. لیکن ویسے یہ ہے کہ بالکل خوراک ہم کہتے ہیں دیکھیں جی سبزیاں کھائیں, بالکل ایسے ہی ہے, یہ میٹھی چیزیں نہ کھائیں, بیکری کی پروڈکٹس تھوڑی کم کر دیں آپ. بالکل آپ سب کچھ کھا سکتے ہیں لیکن لمٹ میں رہ کے کھائیں. آپ توازن ایسی ہے, توازن جب تک آپ بیلنس نہیں رکھیں گے اپنی ڈائٹ میں تب تک خرابی ہوگی. اس لیے آپ کھائیں, ہر چیز کھا لیں ٹھیک ہے, لیکن بہت توازن رکھ کے کھائیں, اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے کھائیں. اگر نہیں چھوڑ سکتے بالکل تو تھوڑا چٹکی لے لیں اگر نہیں چھوڑ سکتے, لیکن جو ہے کھانا ہے تو کھائیں لیکن بالکل اپنا بیلنس رکھے. بیلنس ویسے وہ ڈاکٹر بلال صاحب وہ مشہور ہے نا کہ ایک دفعہ علامہ اقبال کے مؤلف جو تھے انہوں نے ان کو کہا کہ آپ آم نہیں کھا سکتے. بالکل ایسے, تو ایک آم کی اجازت انہوں نے لی, تو کوئی دوست گئے تو اتنا بڑا آم لے کے بیٹھے ہوئے تھے وہ. ایسے ہی ہے, تو بعض اوقات ہیبٹ ایسی ہو جاتی ہے, لیکن یہ نقصان دہ ہوتی ہے. ہم لوگ بالکل چھوڑ بھی نہیں سکتے کیونکہ یہ ایک فطرتی عمل ہے, ہم لوگ نہیں چھوڑ سکتے. کوئی ہمیں کہتا رہے کہ چھوڑ دیں, لیکن جبر کریں طبیعت اپنی. بالکل, یہ صرف میں آپ کو بتاتا ہوں یہ صرف زبان کے ذائقے ہیں, زبان سے نیچے اترتے ہی یہ ہم لوگوں کے لیے ایک ہی جیسے ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے رادہ نقصان دہ ہوتے ہیں. اشتیاق صاحب ہیں جی, انہوں نے D1 سے آپ کو سلام دی ہے. کہہ رہے ہیں ڈاکٹر بلال صاحب میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے, میری عمر 19 سال ہے اور میرا قد 7 فٹ کے قریب ہو چکا ہے, لیکن مجھے فیل ہوتا ہے کہ جیسے میری ہڈیاں کھوکھلی ہیں. اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بالکل یہ مسئلہ بھی کافی سارے لوگوں میں دیکھا جاتا ہے کہ اکثر قد بھی 7 فٹ, قد کتنا بتایا انہوں نے؟ 7 فٹ قد بتایا, ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری بون میں ہو سکتا ہے آسٹیوپروسس شروع ہے, جس میں بون لاس جس کو ہم لوگ بولتے ہیں, کیلشیم ڈیفیشنسی کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, فزیو تھراپی جو ہے آپ کو بھی ریکمینڈیڈ ہے, آپ ایکسرسائز وغیرہ جو ہے پراپر کریں تو انشاءاللہ آپ کا جو مسل میس ہے, جو بھی بون میس ہے آپ کا, وہ گین ہونا سٹارٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. جی بالکل جی, یہ آپ کا مسئلہ ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ حل ہو سکتا ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. آپ ڈاکٹر بلال مظفر صاحب سے رابطہ کیجئے, اللہ خیر کرے گا. اسی طرح جی ساحر صاحب ہیں, انہوں نے ناگی سے سلام دیا ہے. کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ پوچھنا ہے کہ اگر کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے اور بعد میں اسے جوڑ دیا جائے, لیکن اگر اس کی موومنٹ پراپر نہ ہو تو فزیو تھراپی ہمیں ہیلپ کر سکتی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ اس میں اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم لوگوں کا کوئی فریکچر ہو گیا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ کافی عرصہ 6-7 ماہ ہم لوگوں کی بازو ریسٹ پہ چلی جاتی ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ جو ہمارے مسلز ہوتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں کہ ہم لوگوں نے حرکت کیسے کرنی تھی. اچھا, تو اس کے بعد اس لیے جو حرکت کرنے میں بڑی دشواری پیش آتی ہے. بالکل فزیو تھراپی امپورٹنٹ, کیونکہ پراپر رینجز کمپلیٹ کرائی جاتی ہیں. رینجز مطلب میں آپ کو سمجھاؤں سمپل الفاظ میں, تو جو ہم لوگ ڈیلی روزمرہ کے کام کر رہے ہیں, جو بازو وغیرہ اٹھا رہے ہیں, رکھ رہے ہیں نیچے, یہ ہماری رینجز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, فزیو تھراپی یہ امپروو کرتی ہے. اور فریکچر کے بعد یہ بہت دیکھا جاتا ہے کہ بازو اگر پہلے صحیح طرح اٹھائی جا رہی تھی تو وہ تھوڑا بہت یا تو اٹھاتے ہوئے کانپ رہی ہے, یا اینگل میں فرق آ رہا ہے, یا تھوڑا بیلنس نہیں ہے. تو یہ پھر آپ کے پاس آنا پڑتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, وہ آئیں گے, ان کو پراپر ہوم پلان دیں گے, انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے. ریڈیو ہیلتھ کلینک میں جنید انصاری FM 101.4 میرپور آزاد کشمیر پہ آپ آج کا خصوصی پروگرام سماعت فرما رہے ہیں, جس میں ڈاکٹر آف فزیو تھراپی ڈاکٹر بلال مظفر صاحب ہمارے مہمان ہیں. اسکن اینڈ ریماٹولوجی سینٹر میرپور میں آپ یہاں پہ لوگوں کو سروسز مہیا کرتے ہیں, اور آج آپ ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں وہ بیماریاں کہ جن کا تعلق جسمانی دردوں کے ساتھ ہے, ایج ایسوسیٹڈ جو پین ہے ان کی مینجمنٹ کے ساتھ ہے, یا بچوں, نوجوانوں, بزرگوں کے اندر جو کوئی ڈیفارمیشن آ جاتی ہیں, خدا نخواستہ جسم کے آرگنز جو مختلف اعضاء ہیں, ہڈیاں ہیں, ان میں کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے تو ڈاکٹر بلال صاحب جو ہیں, ڈاکٹر بلال مظفر صاحب, ان کی ہیلپ کرتے ہیں. آپ ان سے کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر نوٹ کیجئے
0582792705 SMS کر سکتے ہیں آپ اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیے, نام جگہ اور سوال لکھ کر بھیج دیں 4471 پر. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب میں چاہوں گا وہ تمام لوگ جو کہ ہمتن گوش ہو کے آپ کی باتیں سن رہے ہیں, ڈاکٹر آف فزیوتھراپی, آپ کیا کہتے ہیں, آپ کی اس فیلڈ کا کن کن لوگوں کو فائدہ ہے؟ 1 2 3 تفصیل سے بیان کیجیے آپ. اس میں جو ہماری فیلڈ ہے, اس میں میں آپ کو اگر کوئی ڈیزیز سے لے کے چلوں تو ہڈیوں سے لے کے, ہڈیوں کے مسئلے مسائل سے لے کے کینسر کے مریضوں تک فزیوتھراپی بہت امپورٹنٹ ہے. جو اب پیشنٹ بیڈ ریڈن جس کو ہم کو کہتے ہیں, جو بیڈ پہ ہوتے ہیں, اب ان میں حرکت بالکل بھی نہیں ہوتی, ان میں بھی گھر والوں کو, ان کے اٹینڈنٹ جو ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ گائیڈ کرتے ہیں کہ ان کے جو حرکت وغیرہ وہ کرواتے رہیں, تاکہ جو ہمارے مسل یا پھر ہماری جو باڈی ہے وہ یہ کہیں بھول نہ جائے کہ اس کو کام کیسے کرنا تھا, کیونکہ بہت زیادہ ریسٹ میں بھی ایک بار باڈی چلی جائے تو واپس جو آنا بہت مشکل ہوتا ہے. اس لیے اگر آپ ساتھ ساتھ فزیوتھراپی, نارمل رینجز یہ کمپلیٹ کرواتے رہیں, آپ حرکت وغیرہ کرواتے رہیں, تو یہ مسئلے مسائل نہیں آتے. دوسرا, اگر میں بچوں کی طرف بات کروں تو بچوں میں جو مسئلہ آج کل ویسے زیادہ یہاں پہ ہمارے جو کشمیر کے ایریاز میں ہے, یہ ہمارے پاس کلب فٹ کے جو پیشنٹس ہیں, ایئر پالسی کے جو پیشنٹ ہیں, اور یہ ڈراپ فٹ کے جو پیشنٹ ہیں, یہ بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, پراپر ان کا ڈائگنوز نہیں ہوتا. اگر تو ان کا پراپر ڈائگنوز ود ان 3 months آفٹر برتھ یا 4 months ہو جائے تو یہ بہت جلدی ریکور کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ جو ایج بڑھتی رہتی ہے جو ہے اس کو واپس آنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے. اب جو 4 ماہ کا بچہ ہے اس سے لے کے 4 5 6 سال تک کے جو بچے ہیں وہ ایزیلی ریکور کرنا شروع ہو جاتے ہیں. جو اس سے ایج سے اوپر بچے ہوتے ہیں وہ ظاہری بات ہے جہاں پہ 1 سال لگنا ہے وہاں پہ جو چیز خراب ہوتے 6-7 سال لگ گئے ہیں اس کو واپس آتے بھی 2-3-4 سال تو لگیں گے. یہ تو جو سی سمپل سی ایک بات ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے جو اگر میں تو یہی ایز پیرنٹس کو بھی اور ہمارے ہیلتھ سینٹر کے لوگوں کو, ہیلتھ کیئر سینٹر کے لوگوں کو, جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں, جو اسپیشلائز لوگ ہیں, جو ہمارے مینلی جو ہمارے گائنیکالوجسٹ ہیں, جو ہمارے فیمیل گائنیکالوجسٹ ہیں, ان سے میری تھوڑی سی گزارش ہے کہ جب بھی برتھ ہوتی ہے اگر کوئی بچہ, آپ اگر اس کو پراپر اسیس کر کے پیرنٹس کو گائیڈ کر دیں کہ اس کو یہ مسئلہ ہے, کیونکہ بینگ اے اسپیشلائز ڈاکٹر آپ لوگ اسیس کر سکتے ہیں کہ ڈاکٹر کے آیا کہ بچے کے پاؤں میں مسئلہ ہے یا بازو میں یا ہاتھ میں کسی قسم کا مسئلہ ہے. اگر وہ ارلی اسٹیجز پہ ڈائگنوز ہو جائے گا تو وہ ہمارے لیے بھی ایزی ہے اور پیرنٹس کے لیے بھی ایزی ہے اس کو دوبارہ ٹھیک کرنے کے لیے. تو اس لیے یہ گائنیکالوجسٹ کا بہت امپورٹنٹ رول ہے کہ اگر جب بھی برتھ ہو وہ بچہ اسیس کریں. جو اگر کسی قسم کا اس کو ایسا مسئلہ ہے, کوئی جو ڈیفیکٹ آ گیا ہے, تو وہ فوراً جو سے پیرنٹس کو گائیڈ کریں اور ریفر کریں اور جو سے کنسرننگ فزیوتھراپسٹ سے رابطہ کریں. ظہیر اقبال صاحب ہیں جی, انہوں نے آپ کو سلام دیا ہے. ان کا کہنا ہے جی کہ برطانیہ ہماری رہائش ہے, آنا جانا رہتا ہے, میرپور ہمارا آبائی علاقہ ہے. میرے ابا جی کی عمر کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 76 سال ہے. ان کو مختلف چلنے پھرنے کے مسائل رہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا اس میں آپ ہمیں ہیلپ کر سکتے ہیں؟ بالکل, وعلیکم السلام جی. اور یہ کہ آپ کو بالکل ہم آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں. ہم آپ لوگ ظاہر بات ہے آپ ان کے اٹینڈنس ہیں, آپ ان کے ساتھ رہتے ہیں, تو بجائے ان کے ہم آپ کو گائیڈ کریں گے کہ ان کو کس کس ٹائم کیا کیا ایکسرسائز, کیا واک کروانی ہے, کس طرح سے کروانی ہے. کیونکہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں ایکسرسائز کرنا بڑی بات نہیں ہے یا پھر ایکسرسائز بتانا بڑی بات نہیں ہے. ہاؤ ٹو ڈو اے رائٹ ایکسرسائز ایٹ رائٹ ٹائم, یہ بڑی بات ہے کہ آپ کب اور کس وقت ایکسرسائز صحیح کرتے ہیں. آپ کو جب تک آپ پراپر ایکسرسائز نہیں کریں گے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا ایکسرسائز کرنے کا, کیونکہ آپ جب پراپر ایکسرسائز کریں گے تبھی آپ کے مسلز پل ہوں گے, جو بھی آپ کے مسلز کی جو ٹائٹنس ہے یا اسٹفنس ہے وہ ختم ہوگی. تو آپ جو ہے لازمی کنسلٹ کریں, آپ کے مسئلے کا حل انشاءاللہ بتایا جائے گا. جی بالکل جی, ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں, اللہ خیر کرے گا. آخری ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس 2 منٹس ہیں. میں چاہوں گا وہ تمام کمیونٹی جو کہ آپ کو اس وقت سن رہی ہے, وہ تمام لوگ جو کہ آپ کو اس وقت غور سے آپ کی باتوں پہ کان اپنے جما کے بیٹھے ہیں,
آپ انہیں گائیڈ کریں. ان میں وہ بچے بھی ہیں جو کہ اسپورٹس کرتے ہیں, وہ بچے بھی ہیں جو اسپورٹس نہیں کرتے, وہ لوگ بھی ہیں جن کو جسم میں درد ہے, وہ بھی ہیں جن کو ابھی فی الحال شکر ہے درد نہیں ہے, ہو سکتا ہے. کیا آپ ایز اے فزیو تھراپسٹ کمیونٹی کو ٹیک ہوم میسج کیا ہوگا؟ بالکل, میں ایک میسج میرا امپورٹنٹ پیرنٹس کے لیے ہے کہ آپ کا اگر بچہ کوئی کسی طرح سے معذوری میں آ گیا ہے, یہ اللہ کے کام ہے, یہ جو ہے اس میں کوئی وہ دو رائے نہیں ہے. اللہ کی ذات شفا دینے والی ہے, وہ جسے چاہے ٹھیک کرے, جسے چاہے جو صاحب بیماری کسی میں بھی آزمائش میں ڈال سکتے ہیں. تو پیرنٹس سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر تو بچے میں کوئی مسئلہ ہو گیا تو وہ آپ کی غلطی نہیں ہے, لیکن اگر آپ اس کے ڈائگنوز میں, اس کے ٹریٹمنٹ میں آپ نیگلیجنس کرتے ہیں, کوئی بھی آپ لاپرواہی برتتے ہیں, تو یہ پھر آپ کی غلطی ہے کہ آپ اپنے بچے کا فیوچر, اس کی ساری زندگی آپ کے وہ لاپرواہی کی وجہ سے خراب ہو سکتی ہے. تو بہتر یہ کہ اپنے بچوں کو اسیس کریں. جب بچے آپ کے بچے جب پیدا ہوں یا 2-3 ماہ آپ بچوں کو اسیس کریں, ان کے جو ہاتھ پاؤں ہیں آپ ان کو دیکھیں کہ وہ پراپر اپنی جگہ پہ ہیں یا اپنی حرکت صحیح کر رہے ہیں یا نہیں, کیونکہ جب تک آپ اسیس نہیں کریں گے کوئی بندہ اس کو اسیس یا ڈائگنوز نہیں کر سکتا. تو انشاءاللہ ہم آپ کی ہیلپ کے لیے ہیں. فزیو تھراپی پہلے تو اتنا ناؤن نہیں تھا, لیکن آج کل ایکسپوئر پڑ رہا ہے. انشاءاللہ ہم لوگ آپ لوگوں کی مدد کے لیے بیٹھے ہیں اور انشاءاللہ اپنی سروسز پرووائڈ کرتے رہیں گے. آفتاب بشیر صاحب ہیں جی, نانگی سے, انہوں نے سوال کیا ہے. یہ آپ کو سلام دے رہے ہیں. پہلے تو کہہ رہے ہیں ڈاکٹر بلال صاحب بڑی مہربانی, آپ کی گفتگو بہت معلومات افزا ہے. کہہ رہے ہیں جی کہ میرے 4 بچے ہیں, آخری 2 بچوں میں ہمیں یہ مسئلہ پیش آیا کہ ان کو چلنے پھرنے کا پرابلم تھا, اسلام آباد لے کے جاتے رہے. تو کیا میرپور میں آپ کے پاس تمام چیزیں موجود ہیں جن سے آپ ان کو چلنے میں مدد؟ بالکل, اصل میں ہم لوگ آج کل دیکھتے کہ موڈیلٹیز, ہم اپنی فیلڈ میں کہتے ہیں موڈیلٹیز, عام زبان میں بتاؤں مشینیں یا کوئی بھی جو ہے الیکٹرک یا نرو اسٹیمولیٹرز جو بھی ہوتے ہیں وہ یوز کرتے ہیں. ہمارے لوگوں میں ایک مسکنسیپشن یہ بھی ہے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جدھر مشینیں پڑی ہیں ہم لوگوں نے ادھر چلائی. لیکن میں ایک صاف سی بات پیرنٹس کے بھی دماغ سے نکال دوں کہ مشینیں کسی بھی معذوری کا یا کسی بھی جو ہے کسی بھی اور کنڈیشن کا کوئی حل نہیں ہے. جب تک آپ موٹیویٹڈ نہیں ہے, آپ کا بچہ موٹیویٹڈ نہیں ہے, آپ کے اندر ول پاور نہیں ہے بچے کو کوئی حرکت کرنے کی, تب تک مشینیں بھی کچھ نہیں کر سکتے. اس لیے میں مینول تھراپی جو کہ خود بتاتا ہوں, میں ایکسرسائز پلانز وغیرہ بتاتا ہوں, وہ زیادہ افیکٹو ہے اور میں اسی پہ زور دیتا ہوں. انشاءاللہ آپ کنسلٹ کریں, تشریف لائیں, فائدہ ہوگا انشاءاللہ. بالکل بالکل. آج کا خصوصی پروگرام ہم یہیں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. جس کا کام اسی کو ساجے. ڈاکٹر بلال مظفر میرپور میں یہاں پہ آپ کی خدمت کے لیے موجود ہیں. آئیے اور فزیو تھراپی سے ریلیٹڈ ایشوز ان سے ڈسکس کیجیے. آج کے پروگرام سے جنید انصاری ڈاکٹر بلال مظفر کے ساتھ اجازت چاہتا ہے. فی امان اللہ, حافظ, گڈ بائے, گڈ بائے, گڈ بائے.